اللہ تعالیٰ کی مدد پر موقوف ہیں۔ جب لوگ دین اور دنیا ان دونوں لائن کے تقاضوں کو اللہ کے غیر سے اور جن چیزوں پر اللہ نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں سے ہٹ کر محض ظاہری اسباب پر مسائل کے حل کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے مسائل اور زیادہ الجھتے چلے جاتے ہیں، ان کے مسائل اور الجھ جاتے ہیں، ان کے مسائل اور الجھ جاتے ہیں۔ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم جو چیز چاہ رہے اس میں مخلوق ہمارا ساتھ دے دے، مخلوق ہمارا ساتھ دے دے۔ حکومتیں چاہتی ہیں کہ پبلک ساتھ دے دے تاکہ حکومت بن جائے، تاکہ حکومت بنے۔ حکومت چاہتی ہے پبلک ساتھ دے تاکہ حکومت بنے، پبلک چاہتی ہے کہ حکومت ہمارا ساتھ دے تاکہ ہم حکومت بنائیں۔ تاجر چاہتا ہے کہ گاہک سارا مال مجھے دے دے، گاہک چاہتا ہے کہ تاجر کم مال میں کم پیسوں میں زیادہ مال دے دے۔ آپ ذرا اندازہ کریں اس وقت دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں جتنا فساد ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہر ایک دوسرے سے نفع اٹھانا چاہتا ہے، ہر ایک دوسرے سے نفع اٹھانا۔ سارے انتفاع اور نفع اٹھانے کا جو مقصد بنا ہوا ہے، بنیاد بنی ہوئی ہے، وہ دوسروں سے نفع حاصل کرنے کی بنی ہوئی ہے، دوسروں سے نفع حاصل کرنے۔ یہاں تک کہ ایک بیمار آدمی جو اپنی بیماری سے پریشان ہے اس سے بھی ڈاکٹر نفع اٹھانے کی کوشش میں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، جو آدمی اپنی بیماری سے مجبور ہے، پریشان ہے، اس سے بھی ڈاکٹر نفع اٹھانے کی کوشش میں ہے۔ اسے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس سے بیماری کیا ہے، اسے اس بات کا فکر ہے کہ مجھے اس کے علاج سے کیا ملے گا۔ مقدمات میں پھنسے ہوئے مظلومین، وکلا کی کوشش یہ ہے کہ اس مظلوم کی اگر حمایت کی تو مجھے کیا ملے گا، اس مظلوم کی اگر حمایت کی، اس مظلوم کی اگر حمایت کی تو مجھے کیا ملے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اس وقت ساری دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہر مسئلے کے حل کے لیے مخلوق پر محنت کر رہے ہیں، مخلوق پر محنت کر رہے ہیں۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز میں کامیابی اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے لو، اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے لو، اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے لو۔ اور میری بات یاد رکھنا، اللہ کی معیت کے، اللہ کے ساتھ ہونے کے صرف دو سبب ہیں، اللہ کے ساتھ ہو جانے کے صرف دو سبب ہیں، کوئی زیادہ لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی معیت کے دو سبب ہیں۔ اگر مسلمان جس زمانے میں بھی ان دو چیزوں کو تھام لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں۔ ایک تو مسلمان اجتماعی طور پر دین کو قائم کرنے پر آ جائے، جس کو دین کی نصرت کہتے ہیں، دین کی نصرت۔ ایک تو مسلمان دین کی نصرت پر آ جائے۔ ایک بات میں عرض کروں گا، ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمان دین کی نصرت پر آ جائے۔ دین کی نصرت پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ کی رضا والے کاموں پر عملی طور پر آمادہ کرنے لگے۔ ریکنسٹرکشن آف امہ، اس لیے کہ اپنی ذات سے آدمی اگر ایسی بھی عبادت کر لے کہ جیسی اللہ چاہتے ہیں، اپنی ذات سے آدمی ایسی عبادت کر لے جیسی اللہ چاہتے ہیں اور دین کے سارے احکام پورے کر دے، لیکن دوسروں کو اعمال پر اور دوسروں کو اللہ کا عوامر پر آمادہ نہ کرے تو لکھا ہے علماء نے کہ اس کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا، اس کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، لوگ پڑھتے نہیں۔ اخبار پڑھنا، دنیا کے فنون سیکھنا علم سے کوئی مناسبت اور علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
لکھا ہے علماء نے کہ اگر مسلمان اپنی ذات سے پرزی پر چلتا ہے لیکن دوسروں کو اللہ کے اوامر پر آمادہ نہیں کرتا تو اس کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا، اس کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ایمان کا کمال دین کی نصرت پر ہے۔ ایمان کا کمال، ہماری بات توجہ سننی پڑے گی بہت، ایمان کا کمال دین کی نصرت پر ہے، اور اپنی ذات سے پورے دین پر چلنا دین کی نصرت نہیں ہے۔ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنا دین کی نصرت نہیں۔ معلیاسا کا ملفوظ ہے، معلیاسا کا ملفوظ ہے، فرماتے تھے اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے، دین کا مددگار نہیں ہے۔ معلیاسا کا ملفوظ ہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے۔ مولانا بدر عالم کی ترجمان السنہ کی دوسری جلد، اس میں لکھا ہے کہ دوسروں کو ایمان اور اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا یہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کا اصل ذریعہ ہے۔ اگر آدمی یہ نہیں کرتا، اگر آدمی یہ نہیں کرتا تو ایمان کامل نہیں ہے جب تک دوسروں کی دین کی درستگی کے لیے کوشش نہ کرے، جب تک دوسروں کے دین کی درستگی کے لیے۔ ہماری بات سمجھ آ رہی؟ ہم گشت کرنے، ملاقاتیں کرنے، خروج کرنے، اللہ کے راستے میں نکلنے کو اہمیت اس لیے نہیں دیتے کہ ہمیں اس راستے کے خروج کے مقصد کا علم نہیں ہے۔ لوگ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں تو عمل سیکھنے کے لیے نکالا جاتا ہے، حالانکہ یہ محنت دین کو قائم کرنے کی ہے اور اسی کو دین کی نصرت کہتے ہیں۔ اگر امت نے یہ کام چھوڑ دیا، اگر امت نے یہ کام چھوڑ دیا تو مسلمانوں کے اعمال سے متعلق، مسلمانوں کے اعمال سے متعلق جو انتظامی چیزیں ہیں، مسلمانوں کے اعمال سے متعلق جو انتظامی چیزیں ہیں، مثلا نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہو، وضو کرنے کے لیے پانی ہو، اس کے لیے کنواں ہو، تو میری بات تو جو چاہے گی اعمال کرنے کے لیے جو انتظامی چیزیں ہیں، لوگ ان انتظامی چیزوں میں مال خرچ کرنے کو اللہ کے دین کی مدد سمجھ بیٹھیں گے۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے، لوگ ان انتظامی چیزوں میں مال خرچ کرنے کو دین کی نصرت سمجھ بیٹھیں گے کہ ہم دین کی نصرت کر رہے ہیں کیونکہ ہم مسجد بنا رہے ہیں تاکہ لوگ نماز پڑھیں۔ ارے نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنانا کیا ضروری ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو سجدگاہ بنا دیا، ساری زمین کو سجدگاہ بنا دیا، پوری زمین مسجد ہے، پوری زمین مسجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سن 9 ہجری تک کسی کو چراغ جلانے کا بھی خیال نہ آیا، اندھیرا ہے۔ مدینہ منورہ سانپ بچھو کیڑے مکوڑوں کا علاقہ ہے، بہت زیادہ سانپ بچھو ہوا کرتے تھے جب تک مدینہ کچا تھا، سانپ بچھو بہت نکلتے تھے۔ اب تو سارا مدینہ پکا بن گیا تو کثیر الحوام روایت میں ہے کہ مدینہ منورہ وہ سانپ بچھو کیڑے مکوڑوں کا علاقہ، اس اندھیرے میں اس کی پرواہ نہیں تھی کہ کم سے کم اتنی روشنی تو ہو کہ آدمی دیکھ لے زمین صاف ہے سجدہ کرنے کے لیے۔ کسی کو نبوت کے 22 سال گزر گئے، 9 سال ہجرت کے گزر گئے، ہجرت کے بعد کے، کسی کو خیال نہ آیا کہ مسجد میں چراغ جلا دے، اس لیے کہ انتظامی لائن کو پرانے نہیں سوچیں گے، پرانوں کو تو ایک ہی کام ہے، پرانوں کو تو ایک ہی کام ہے کہ جو مسجد کے اعمال ہیں وہ ہو جائیں۔ حضرت فرماتے تھے جب تک مسجد میں چراغ نہیں تھا تو پیر کے انگوٹھوں سے روشنی نکلا کرتی تھی، پیر کے انگوٹھوں سے روشنی نکلا کرتی تھی، پیر کے انگوٹھوں سے روشنی نکلا کرتی تھی۔ 2 بچے
2 بچے انصاری آپ کی خدمت حاضر ہوئے، رات کو دیر تک بیٹھے رہے، رات دیر ہو گئی، اپنے گھر جانے لگے تو اندھیرا بہت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں 2 لکڑیاں دے دی، ان کے ہاتھ میں لکڑی دے دی، اس میں سے روشنی نکلنے لگی، اس میں سے روشنی نکلنے لگی۔ فرمایا دو، یہ لے جاؤ لکڑی اور اس کی روشنی میں تم گھر پہنچ جاؤ، اس کی روشنی میں گھر پہنچ جاؤ۔ جب چلے اس کی روشنی میں تو ایسی جگہ آ گئی جہاں سے دونوں کو الگ الگ ہونا تھا، ایک کا گھر ادھر ایک کا گھر ادھر۔ کیا کریں؟ اسی لکڑی کو توڑ کے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، ایک وہ لے گیا ایک وہ لے گیا۔ گھر پہنچنے تک لکڑی میں سے روشنی نکلتی رہی۔ میں نے عرض کیا کہ مسجد نبوی میں صحابہ انتظام کو نہیں دیکھتے تھے، ان اعمال کو دیکھتے تھے، ان اعمال پر آمادہ کرتے تھے دوسروں کو، جن اعمال سے آدمی خود کامیابی کے راستے پر آتا ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا 9 ہجری تک کسی کو خیال نہیں آیا کہ مسجد میں چراغ جلایا جائے، کسی کو خیال نہ آیا۔ اس زمانے میں حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے لیے پیسہ چاہیے، مسجد کے لیے پیسہ چاہیے۔ اس زمانے میں سارے بادشاہ، سارے مالدار، سارے عوام اور خواص سب محتاج ہوتے تھے مسجد کے، سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں مسجد کو محتاج بنا لیا، اس زمانے میں مسجد کو محتاج بنا دیا۔ پہلے سب مسجد کو محتاج ہوتے تھے کہ سارے اپنے مسائل کو لے کر مسجد کی طرف آئیں۔ میری بات توجہ سننا، میں نے عرض کیا کہ چراغ جلانے میں اتنی مدد، اتنی ضرورت مسجد کی، وہ 9 سال تک کسی کو خیال نہ آیا۔ ہجرت کے بعد اسلام پھیل گیا تھا، ملکوں میں اسلام پہنچ گیا تھا، لیکن جو خیال نہ آیا کہ مسجد میں چراغ جلانے، وہ جانتے تھے کہ دین کی نصرت یہ ہے، دین کی نصرت یہ ہے کہ تم ایک ایک کو دعوت دے کر اعمال مسجد پر اور عبادت پر لے آؤ۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مسجد میں چراغ جلانا دین کی نصرت ہے۔ دیکھو تو صحیح کتنا مال خرچ کیا انصار نے، کتنا مال خرچ کیا انصار نے، لیکن 9 ہجری تک مسجد میں بھی چراغ نہیں تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انتظامی چیزوں کا تعلق تو مسلمان کی ضرورت سے اور غزوات سے ہے، لیکن محنت اور دین کی نصرت یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں۔ اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ نصرت کا ترجمہ اللہ کی مخلوق کے دین میں داخل ہونے سے کیا ہے۔ نصرت کا ترجمہ اللہ کے بندوں کے دین میں، سنو توجہ سے بات، نصرت کا ترجمہ اللہ کے بندوں کے دین میں داخل ہونے سے کیا ہے۔ رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ نصرت کیا ہے؟ کہ نصرت یہ ہے کہ اللہ کے بندے گروہ در گروہ، فوج در فوج، پبلک کی پبلک اللہ کے دین میں داخل ہو جائے۔ یہ اللہ کے دین کی نصرت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں لوگ اعمال سے متعلق انتظام پر مال خرچ کر دینے کو دین کی نصرت سمجھتے ہیں، کہ میں نے مسجد کی مدد کر دی، کہ میں نے مسجد میں چراغ جلا دیا۔ حالانکہ مسجد کی نصرت یہ نہیں تھی کہ مسجد میں چراغ جلا دو۔ اس نصرت کا خیال نئے آدمی کو آیا، پرانوں میں سے کسی کو نہیں آیا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ نئے لوگ نئی چیز لاویں گے، نئے لوگ نئی چیز لاویں گے، نئے لوگ نئی چیز لاویں گے کہ مسجد میں چراغ ہونا چاہیے، ورنہ پرانوں میں سے کسی کو خیال نہ آیا کہ مسجد میں چراغ جلاویں۔
تمیم داری یہ سن 9 ہجری کے مسلمان ہیں، سن 9 ہجری کے مسلمان ہیں، نبوت کا آخری زمانہ، اس میں اسلام میں داخل ہوئے، تمیم داری سن 9 ہجری اسلام میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ جلایا، اس سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ نہیں تھا۔ میں تو یہ بات اس پر عرض کی تھی کہ اس بات کو غور کرنا چاہیے کہ دین کی نصرت کیا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی ضروریات پر مال خرچ کر دینے کو دین کی نصرت سمجھتا ہے، حالانکہ دین کی نصرت یہ ہے کہ تم دوسروں کو دعوت دے کر انہیں دین پر لے آؤ۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ پہلے تم دین کے مددگار بنو، پہلے تم دین کے مددگار بنو، تم دین کے مددگار بنو۔ مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد ہے، مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد ہے۔ مسلمان کو دین پر لانا یہ اسلام کی مدد ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ 2 سبب ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ہونے کے، ایک دین کی نصرت، اور دوسرا بنیادی سبب ہے آپس کی اجتماعیت، آپس کی اجتماعیت۔ فرمایا ید اللہ علی الجماعہ کہ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے، افتراق کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ مدد ہے، اگر تم اجتماعیت کے ساتھ تھوڑا سا عمل کر لو تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے اور زیادہ عمل سے بہتر ہے، اور اگر تم افتراق کے ساتھ زیادہ عمل کر لو تو وہ اللہ کے یہاں سے مردود ہے، اللہ کے یہاں سے مردود ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے کہ اس نے اجتماعیت والے اعمال میں برکت اور ترقی رکھی ہے۔ توجہ سے بات سننا، اجتماعیت والے اعمال میں برکت اور ترقی رکھی ہے۔ میں ایک بہت معمولی ضرورت کی مثال دیتا ہوں۔ یہاں تو لوگ سمجھتے ہیں نماز ان کے ساتھ پڑھنی یا ان کے ساتھ پڑھنی، مشورہ ان کے ساتھ کرنا یا ان کے ساتھ کرنا۔ جو قرآن نے جن اعمال کو اہمیت دی ہے، یہ تو ان اعمال کو بھی اشتراک کے ساتھ کر لینے کو، ان اعمال کو بھی اشتراک کے ساتھ کر لینے میں سمجھتے ہیں کہ ہاں کام ہو جائے گا۔ میری بات توجہ چاہے گی بہت۔ ان اعمال کو اشتراک کے ساتھ کرنے پر بھی سمجھتے ہیں کام ہو جائے گا، حالانکہ ایک چھوٹی سی ضرورت، پیٹ بھرنا کھانے سے، جو ایک فطری تقاضا ہے۔ تو میری بات پوری توجہ سے سننا، ذرا بھی ادھر ادھر خیال نہ جاوے، دھیان سے بات سنو گے تو انشاءاللہ کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ گے۔ ایک چھوٹی سی ضرورت، کیا؟ کھانا کھانا، ایک چھوٹی سی ضرورت، کھانا کھانا۔ صحابہ کرام نے شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن کھانا ہمیں کافی نہیں ہوتا، پیٹ نہیں بھرتا، کھانا ہمیں کافی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کوئی وظیفہ
نہیں بتلایا، جیسا آج کے لوگوں کا مزاج ہے کہ جی برکت نہیں ہے دکان میں، کوئی تعویذ دے دو، برکت نہیں ہے گھر میں، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی عمل بتا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کوئی اس سوال پر کوئی ایسی دعا یا کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا عمل نہیں بتلایا کہ جس سے تمہارے کھانے میں برکت ہو جائے۔ صحابہ نے شکایت یہ کی کہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمیں کھانا کافی نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا لعلکم تسترخون، کہ تمہارے کھانے میں برکت اس لیے نہیں ہے اور تمہیں کھانا اس لیے کافی نہیں ہوتا کہ تم کھانا الگ الگ کھاتے ہوگے، کھانا الگ الگ کھاتے ہوگے، تمہارے کھانے میں اس لیے برکت، اور تمہارے کھانے میں کھانا اس لیے کافی نہیں ہوتا تمہیں کہ تم الگ الگ کھاتے ہو۔